بہت اچھی خبر ملی ہے اس پر ایران اور پاکستان جی دونوں مبارکباد کے مستحق ہیں. انہوں نے جو جھگڑا بڑھ رہا تھا کو تیزی سے ختم کیا, اور جو اختلاف تو ہو جاتے ہیں نا, بھائیوں میں بھی ہو جاتے ہیں. ایران سے کوتاہی تو ہوئی مگر پاکستان نے بر وقت جواب دیا, اور پھر جواب دینے کے بعد پھر ہمارے کئی دوست تو میدان میں آ گئے کہ بھئی اب ایران کے ساتھ جو جھگڑا بڑھ رہا ہے, سیکورٹی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, اس لیے انتخابات کو ملتوی ہو جانا چاہیے. خواہشات اور یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی ایک کمپین چل گئی, تو کئی ایسے بھی تھے کہ نہیں یہ تو جھگڑا ہی اس لیے ہوا ہے کہ انتخاب ملتوی ہو. لیکن بہرحال یہ سارا جو تھیوریز تھیں دم توڑ گئی. اسی فورم پر آپ نے یہ کہا کہ بھئی اس میں جو ہے نا وہ ہماری جو بردباری سے کام لیں. نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے, پھر کیبنٹ نے, ہمارے یعنی چیف آف آرمی سٹاف, ہمارے وزیر اعظم, وزیر خارجہ, سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے, رابطہ قائم کیا. اب ماشاءاللہ برف بالکل پگھل چکی ہے اور وزیر خارجہ ایران کے یہاں آ رہے ہیں. چشم ماں روشن دل ماں شاد. اس میں ویکینڈ پہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور یہ بھی خبر آئی کہ شعیب ملک صاحب جو ہیں ہمارے, انہوں نے شادی کر لی ہے. انہوں نے شادی کر لی. چلیے ان کا ذاتی معاملہ ہے نا, اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. بڑا لیکن اس میں ثانیہ سے طلاق ہو گئی یا موجود رہیں گی؟ وہ نہیں, طلاق ہو گئی ہے, وہ کنفرم کر دیا ان کے جو اہل خانہ ہیں. تو دو بیویاں بیک وقت بھی موجود رہ سکتی ہیں, رکھ سکتے ہیں. بہرحال یہ ایک ذاتی معاملہ ہے ان کا, لیکن وہ شادی کی اجازت دیتا ہے نا اسلام, بالکل دیتا ہے. شادی کر لیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کو شادی مبارک کرے. اب اس میں بھی دیکھیں نا, شادی ہو گئی, دولہا یہاں تھا, دلہن وہاں تھی, دبئی میں رہائش پذیر تھے. برباد میں یہاں ہوں, آباد تو وہاں ہے, یا آباد میں یہاں ہوں, برباد تو وہاں ہے. یعنی یا تو کوئی دلہا جو ہے ان کے قریب ہوتا, یا دلہن جو تھیں وہ پاکستان آ جاتی, پر دونوں کے پاس الگ الگ نیشنلٹی رہی, الگ الگ ملکوں میں قیام رہا, اور ایک بہرحال جو بھی وقت گزر گیا اچھا گزر گیا. اللہ تعالیٰ اللہ ان کے لیے اچھا کرے, اولاد ہے, ظاہرہ بیٹا ہے, اس کے لیے بہتری کرے. ذاتی معاملات ہیں, شخصی معاملات, ان میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ہم دعا کر سکتے ہیں. بہت لوگ جذباتی ہو کر فیصلہ کر لیتے ہیں, پھر مشکلات جو ہیں راہ میں آتی ہیں. ابھی تو آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ وہ ہمارے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, ان کی جو وہ عدت کی معاملہ ہے وہ بھی زیر بحث ہے عدالت میں. تو عدالت نے کوئی دخل تو دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ بھئی یہ بھی ایک ذاتی معاملہ ہے, بالکل ذاتی معاملہ, اور ہم عدالتوں میں گھسیٹتے پھر رہے ہیں, اور سابق شوہر جو ہیں وہ مدعی بنے ہوئے ہیں. بار بار میں سر پیٹتا ہوں, بھئی کیا قصہ کیا ہے بھئی, سابق شوہر تو غیر محرم ہو گیا, اس غیر محرم کا کیا تعلق ہے اس بات سے کہ بشرا بی بی کی شادی کب ہوئی یا کب نہیں ہوئی, کیا یہ تو بے سروپا باتیں ہیں. عدالتوں میں پتہ نہیں بس ان کاموں کے لیے وقت رکھا ہے, اور دوسرے مقدمے جو ہیں وہ لٹکتے چلے جا رہے ہیں. پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں ایک ساس اور بہو کا جھگڑا بھی پہنچ گیا. ہاں بس دیکھیے آپ, لیکن ساس جو ہے وہاں پر نہیں جیت سکی تھی کیس, بہو جیتی تھی. سپریم کورٹ نے تو اب اپنی کارکردگی کی رپورٹ بھی جاری کی ہے. جی ہاں, 3 اس میں کہا کتنی تیزی سے ہم مقدمات نپٹا رہے ہیں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بھی ایک اچھی مثال قائم کی ہے, اگرچہ کہ سوشل میڈیا جو ہے اس میں مہم چلائی گئی, غلیظ مہم میں بہت زیادہ, جب انہوں نے بلے کا نشان جو ہے واپس لیا, اور بھائی کہا کہ آپ نے اپنے آئین کے مطابق جو آپ کا خود اقرار کیا ہوا تھا آپ نے کہ اس میں آپ انتخابات کرائیں گے, پی ٹی آئی نے وہ اس کے مطابق انتخابات نہیں کرائے, اس لیے بلے کا نشان اس نے کھو دیا. تو بجائے اس کے اب وہ غصہ اتارنے لگے, آج ہمارے جے آئی ٹی بننے کے بعد سر بننی ہے معاملات, پھر ہمارے جو نصر من اللہ صاحب ہیں جسٹس, انہوں نے تو کہا کہ بھئی ہمیں ان چیزوں سے ماورا ہونا چاہیے. درست ہے, ان کا رویہ درست ہے. اطہر من اللہ صاحب, ججوں اطہر من اللہ صاحب, سوری اطہر من اللہ صاحب, ان کا رویہ یہی ہونا چاہیے. لیکن ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے, ریاست کا رویہ. ریاست کا رویہ یہ ہے کہ ان بدبختوں کو پکڑے, تنقید کریں, شوق سے کریں, لیکن بدتمیزی بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور نگران وزیر اللہ جو ہیں ہمارے کیا نام ہے ان کا, وزیر اطلاعات, سوری اچھا وزیر اطلاعات, انہوں نے سولنگی مرتضی سولنگی اعلان بھی کیا ہے کہ ہم پیچھا کریں گے, اور ایسے اکاؤنٹس جو ہیں
نشاندہی ہو گئی ہے سینکڑوں کی تعداد میں ان کی. وہ لوگ ان تک قانون کا ہاتھ پہنچے گا بدتمیزوں تک اور دشنام ترازوں تک. بالکل اور مثال یقیناً قائم کرنی پہنچنا چاہیے. چاہیے. سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ بھلے اپنے آپ کو کہیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا, بالکل ٹھیک ہے, درست بات, لیکن ہمیں فرق پڑتا ہے ایک شہری کے طور پہ کہ ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے. ان کے فیصلوں پہ تنقید کریں آپ, ان کی اگر کوتاہی اس میں کوئی خامی ہے اسے آپ پیش کر دیں اپنا نقطہ نظر, بالکل, لیکن فیصلوں کو تسلیم بھی کرنا پڑتا ہے اور ججوں کا احترام بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے نا شامی صاحب کہ سوشل میڈیا جو ہے نا وہ بالکل مادر پہ درازات ایسے آئے گا نا, قانون جو ہے تھوڑی حرکت میں آئے تو کچھ پر پہنچے لوگوں تک. بالکل. فی الحال دیکھیں 3 بات سنیں. جی جناب نواز شریف صاحب مانسہرہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں. بالکل. وہاں وہ آج انہوں نے بڑے جلسے سے خطاب کیا. جی. بہت بڑا جلسہ تھا. جی ہاں. اور مریم نے پھر خطاب کیا اس کے بعد کیا. انہوں نے اپنی مختصر تقریر کی اگرچہ, کہا کہ بھائی اسلام آباد سے مانسہرہ پہنچنے میں 5 گھنٹے لگتے تھے اور انہوں نے موٹر وے بنائی تو 2 گھنٹے میں لوگ پہنچنے لگے. بلکہ 1 گھنٹہ 20 منٹ وہ تیز گاڑی کرانا چاہے تیز رفتاری سے. سن لیں سر ان نواز شریف صاحب نے کیا فرمایا, ان کی ذرا گفتگو سن لیں. دیکھیے انہوں نے سلیقے سے بات کی ہے اور اپنی کارکردگی پیش کی ہے. کوئی گالی گلوچ نہیں ہے, ذاتی حملے نہیں ہیں لوگوں پہ. ایک آدھ فکرہ چست کر دیا, بات آگے بڑھ گئی, اچھی بات ہے. اس کے بعد مریم جو ہے ان کی ولولہ انگیز تقریر ہوئی. تو نواز شریف صاحب اپنا انتخاب لڑنے مانسہرہ پہنچ گئے اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ لاہور سے انتخاب لڑ رہے ہیں. 127 انہوں نے لاہور میں ڈیرہ جمایا. آج تو سائیوال میں تھے. جی آج سائیوال. لیکن کل منہاج القرآن جو ادارہ منہاج القرآن ہے اس کے گراؤنڈ میں طاہر القادری صاحب کے سائے میں, اور وہ ہمارے گنڈا پور خرم نواز گنڈا پور وہ بھی موجود, ان کے تعاون سے انہوں نے ایک بڑا جلسہ کیا جس میں اعتزاز احسن صاحب نے بھی دوبارہ پیپلز پارٹی سے محبت کا اظہار کیا بڑی شدت کے ساتھ. اور چودھری محمد سرور صاحب ہمارے سابق گورنر پنجاب کیمپین چلا جو مسلم لیگ کاف کو پیارے ہو گئے تھے, اب وہ بلاول بھٹو کی کمپین چلا رہے ہیں. تو ایک ہیں تو انہی کے ساتھ نا سر, ہیں کاف میں. ہاں کاف میں. ہاں لیکن اب ہیں بھی نہیں بھی, انتخاب تو لڑ نہیں رہے اور ان کو بیچاروں کی سیٹیں تھوڑی 1-2 ملی ہیں ان کو 2-3, وہ کوئی مطمئن نہیں ہوئے مسلم لیگ نون سے ایڈجسٹمنٹ کر کے. تو بہرحال اب وہ کمپین چلا رہے ہیں. اور یہ جو حلقہ ہے بلاول بھٹو زرداری کا, انہوں نے زوردار تقریر کی ہے اور اپنا اور اچھے ورکرز جو ہیں ان کو جمع کر رہے ہیں اور اپنے پاؤں جما رہے ہیں. جو مسلم لیگ نون کے عطا اللہ طارر ان کے مقابلے میں. اب پی ٹی آئی کا کون ہے مجھے بھی معلوم نہیں ہوا, لیکن وہاں فیاض بھٹی صاحب بھی ایک ایم پی اے ہیں, میاں مصباح الرحمان صاحب بھی ایم پی اے ہیں, وہ بھی لڑ رہے ہیں. تو بہرحال ایک اچھا مقابلہ ہوگا. اس بات کی تو میں تعریف کرتا ہوں کہ بلاول بھٹو جو ہیں انہوں نے لاہور سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اسی طرح آگے بڑھتی ہیں.